جب آپ پیٹ کے کیڑوں یعنی پیراسائٹ انفیکشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید یہی کہ یہ آنتوں کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ایک گولی کھائی اور بات ختم۔ لیکن کیا ہو اگر یہ پوری کہانی ہی کچھ اور ہو؟ ذرا سوچیں کہ اگر یہ انفیکشن صرف آپ کی آنتوں تک محدود ہی نہ ہو بلکہ آپ کے پورے جسم پر اثر ڈال رہا ہو، اور جو دوائیں ہم اسے ٹھیک کرنے کے لیے لیتے ہیں وہ اتنی طاقتور ہوں کہ ہماری اپنی بایولوجی کو ہی بدل کر رکھ دے۔ آج ہم اسی حیرت انگیز دنیا کو سمجھنے والے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے سوچنے کا انداز بدلیں گے، پھر ان مالیکولر ہتھیاروں کو دیکھیں گے جن سے ہم لڑتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ پیراسائٹس کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، ان دواؤں کی چھپی ہوئی زندگی کو جانیں گے، اور آخر میں علاج کے پورے ایکو سسٹم پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ یہ کوئی چھوٹا مقامی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورے جسم میں پھیلا ہوا جال ہے۔ دیکھیں، پرانی سوچ بہت سیدھی سادی تھی کہ بھائی ایک کیڑا آنت میں ہے، وہ تھوڑی خوراک کھا رہا ہے اور ایک دوا اسے باہر نکال دے گی، بس۔ لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ آنتوں کا انفیکشن دراصل ہمارے پھیپھڑوں، گردوں، جگر اور یہاں تک کہ ہمارے دماغ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جہاں ہر چیز ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہے۔ چلیں اب ان دو جدید ہتھیاروں کی بات کرتے ہیں جو ہم ان انفیکشنز کے خلاف استعمال کرتے ہیں، میبینڈازول اور آئیورمیکٹن۔ اور یہ کوئی عام زہر نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی ذہین مالیکولر اوزار ہیں۔ میبینڈازول کا طریقہ واردات بہت دلچسپ ہے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ پیراسائٹ کا سیل ایک عمارت کی طرح ہے جسے اندر سے ایک ڈھانچے نے سہارا دیا ہوا ہے، جسے مائکرو ٹیوبیولز کہتے ہیں۔ میبینڈازول اس ڈھانچے کی اینٹوں یعنی بیٹا ٹیوبیولن سے جا کر چپک جاتا ہے اور نئی اینٹیں لگنے ہی نہیں دیتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پورا ڈھانچہ اندر سے گر جاتا ہے، پیراسائٹ گلوکوز جذب نہیں کر پاتا اور آخرکار بھوک سے مر جاتا ہے۔ دوسری طرف آئیورمیکٹن بالکل مختلف کھیل کھیلتا ہے۔ یہ ایک نیوروٹاکسن ہے، یعنی اعصابی زہر۔ یہ پیراسائٹ کے اعصابی اور پھٹھوں کے سیلز میں موجود کچھ دروازوں کو، جنہیں آئن چینلز کہتے ہیں، زبردستی کھول دیتا ہے اور پھر انہیں بند نہیں ہونے دیتا۔ اس سے کلورائڈ آئنز کا ایک زبردست سیلاب ان سیلز کے اندر آ جاتا ہے اور پیراسائٹ کو مکمل طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ نتیجہ مکمل فالج اور موت۔ اچھا، تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ ایک اعصابی زہر ہے تو یہ ہمارے لیے محفوظ کیسے ہے؟ جواب ہے، ہماری اپنی باڈی کی ایک شاندار حفاظتی دیوار جسے ہم بلڈ برین بیریئر کہتے ہیں۔ اس دیوار میں کچھ خاص قسم کے پمپس لگے ہوتے ہیں جو کسی باؤنسر کی طرح کام کرتے ہیں۔ جیسے ہی آئیورمیکٹن دماغ کے قریب آتا ہے، یہ پمپس اسے پکڑ کر باہر پھینک دیتے ہیں اور اس سے ہمارے دماغ میں زہریلی سطح تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ تو ہم نے دواؤں کے کام کرنے کا طریقہ تو دیکھ لیا، لیکن اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیراسائٹس خود آنتوں سے باہر نکل کر ہمارے جسم میں کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ کچھ پیراسائٹس جیسے اسٹرونگیلوئڈز آنتوں سے نکل کر خون کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں یہ شدید الرجی پیدا کرتے ہیں اور اس کی علامتیں جیسے سانس میں سیٹی کی آواز اور خشک کھانسی بالکل دمہ جیسی ہوتی ہیں، اور اگر یہاں تشخیص غلط ہو جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اصل خطرہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر اسے غلطی سے دمہ سمجھ کر اسٹیرائڈز دے دیں تو اسٹیرائڈز ہمارے مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس سے پیراسائٹ کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے اور وہ پورے جسم میں بے قابو ہو کر پھیل جاتا ہے۔ اس حالت کو ہائپر انفیکشن کہتے ہیں اور اس میں موت کی شرح 80% سے بھی زیادہ ہے۔ اور بات صرف پھیپھڑوں پر ختم نہیں ہوتی، یہ پیراسائٹس ہمارے گردوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہاضمے کو اس قدر خراب کر سکتے ہیں کہ خون کے ذریعے سانس میں بدبو آنے لگتی ہے، اور سب سے خطرناک بات، جگر کے کچھ کیڑے تو باقاعدہ ہمارے سیلز کو ہائی جیک کر کے کینسر تک پیدا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ پیراسائٹس کے اثرات پورے جسم پر ہوتے ہیں، لیکن اب آتا ہے کہانی میں اصل ٹویسٹ۔ جو دوائیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی صرف کیڑے مارنے والی مشینیں نہیں ہیں، ان کی بھی ایک خفیہ زندگی ہے۔ یہ دوائیں ہمارے جسم میں چپ چاپ نہیں بیٹھی رہتیں۔ مثال کے طور پر میبینڈازول ہمارے لبلبے کے سیلز پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور ہمارے انسولین کے نظام کو بہتر بنا سکتا ہے۔ دوسری طرف آئیورمیکٹن ہمارے سیلز کے اندر ایک ایسے ماسٹر سوئچ پر کام کرتا ہے جو ہمارے جسم میں شوگر اور چربی کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوائیں صرف پیراسائٹ کو نہیں بلکہ ہمیں یعنی میزبان کو بھی بدل رہی ہیں، اور یہیں سے ڈرگ ریپرپزنگ یعنی دواؤں کے نئے استعمال کا ایک بہت ہی دلچسپ شعبہ سامنے آیا ہے۔ سائنسدان اب سوچ رہے ہیں کہ وہی میکینزم جو کیڑوں کو مارتا ہے اسے دوسری بیماریوں کے خلاف کیوں نہ استعمال کیا جائے۔
मेबेंडाजोल को कैंसर के ट्यूमर का ढांचा तबाह करने के लिए आजमाया जा रहा है और आइवरमेक्टिन को उन सिग्नल्स को रोकने के लिए जिन पर कैंसर जिंदा रहता है। मतलब हथियार वही, दुश्मन नया। तो अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। हमें मेज़बान यानी हम, पैरासाइट और दवा, इन तीनों को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा समझना होगा। 56%। ये एक चौंका देने वाला नंबर है। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि अगर आपको एक लंबे अरसे से पैरासाइट का इन्फेक्शन है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी शुगर और दिल की बीमारियों का खतरा 56% तक कम हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ हालात में ये कीड़े हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। भाई, ये कैसे मुमकिन है? इसे कहते हैं डीवर्मिंग पैराडॉक्स। इसके पीछे एक नज़रिया है जिसे ओल्ड फ्रेंड्स हाइपोथेसिस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा जिस्म और मुदाफ़ियती निज़ाम लाखों सालों से इन पैरासाइट्स के साथ रहने का आदी हो चुका है। ये पैरासाइट जिंदा रहने के लिए हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को थोड़ा दबाकर यानी पुरसकून रखते हैं। जब हम उन्हें दबा देकर अचानक मार देते हैं तो ये ऐसा है जैसे चलती गाड़ी से ब्रेक हटा दिए जाएं और जिसमें हल्की हल्की सोजिश बढ़ जाती है। और एक क्लिनिकल ट्रायल ने बिल्कुल यही चीज़ साबित की। जब मरीजों को कीड़ों से पाक किया गया तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो शुगर का एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, उसमें नुमाया इजाफा हो गया। आसान लफ्ज़ों में कीड़ों का इलाज करने से उनकी मेटाबॉलिक सेहत उल्टा खराब हो गई। ये एक ऐसा इलाज है जिसके कुछ गैर मुतवक्का नताइज भी हैं। तो देखिए, ये सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। मरकज़ में है आंतों का इन्फेक्शन और उसका इलाज, लेकिन इसकी लहरें बाहर की तरफ फैलती हैं जो हमारे फेफड़ों, गुर्दों, जिगर और यहाँ तक कि हमारे मेटाबॉलिज्म और कैंसर के खतरे तक पर असरअंदाज होती हैं। ये सब एक ही निज़ाम है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि मेबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन सिर्फ कीड़े मारने की आम दवाएं नहीं हैं। ये हमारे और पैरासाइट दोनों के हयातियाती निज़ाम को गहराई में जाकर तब्दील करने वाले एजेंट्स हैं। और ये हमें मेडिसिन के मुस्तकबिल के बारे में एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हर इन्फेक्शन का इलाज एक पूरे जिस्म पर असरअंदाज होने वाला वाक़या है, तो हमें सिर्फ बीमारी का इलाज करने के बजाय इस पूरे इकोसिस्टम का इलाज करने के लिए अपना तरीकाकार कैसे बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम अभी तलाश करना शुरू कर रहे हैं।